ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات حضرت یحییٰ معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شمع دان روشن تھی۔ شمع کہتے ہیں چراغ یا کسی روشنی کو جو ہوا کے ایک جھونکے سے بجھ گئی۔ حضرت نے رونا شروع کر دیا۔ مریدوں نے عرض کیا حضور شمع پھر روشن کر دیتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ شمع کیوں بجھ گئی، میں تو اس خیال سے رونے لگا ہوں کہ ایمان کی شمع اور توحید کا جو چراغ بتوں میں روشن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی کی ہوا لگے تو یہ شمع بھی گل ہو جائے۔ سبق: اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انجام و عافیت کی بہتری مانگنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اگر ایمان کے تعلق سے کوئی بے خبر ہو جائے، اسے پرواہ نہ ہو کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا، تو قریب ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھن جائے۔ یہ بہت توجہ کی بات ہے۔ زندگی تک جب تک دنیا میں رہے ایمان کی فکر کرے کہ ہمارے ایمان کیسے سلامت رہے، اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہے کہ خدا تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہر وقت ہم اس دولت ایمان سے مالا مال دنیا سے رخصت ہوں۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ایک شخص جو بڑا امیر تھا ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا اور کبھی بھول کر بھی خدا کی یاد نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اپنے غلام کو 4 درہم دیے تاکہ وہ بازار سے مٹھائی خرید کر لائے۔ چنانچہ وہ غلام گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ ایک مجمع میں واعظ فرما رہے ہیں۔ غلام نے سوچا تھوڑی دیر حضرت منصور کا واعظ ہی سن لوں۔ چنانچہ وہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت منصور ایک مستحق درویش کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے دل میں سوچا کہ یہ 4 درہم جو میرے پاس ہے میں اس درویش کو دے دوں اور 4 دعائیں اپنی مرضی کے مطابق کرا لوں۔ چنانچہ اس نے وہ 4 درہم درویش کو دے دیے۔ حضرت منصور نے فرمایا کہ جزاک اللہ، اب بتاؤ کہ میں تمہارے واسطے کون کون سی دعا کروں؟ غلام نے کہا کہ پہلی تو یہ دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے۔ غلامی سے، میں جو تمہارا غلام ہوں، خدمت کر رہا ہوں، خادم ہوں، مجھے اس سے آزادی دے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کر لینے کی توفیق دے دے۔ تیسرے یہ کہ مجھے 4 درہم اور مل جائے۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین مجلس کو اور میرے مالک کو سب کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت منصور نے یہ 4 دعائیں کی اور وہ غلام یہ 4 دعائیں کرا کے گھر واپس آ گیا۔ مالک نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا
کہ میں وہ 4 درہم حضرت منصور کی مجلس میں دے کر آیا ہوں اور ان کے عوض حضرت منصور سے 4 دعائیں کرا لی ہیں۔ مالک نے پوچھا کہ وہ 4 دعائیں کون کون سی ہیں، ذرا مجھے بھی تو سنا۔ غلام نے کہا کہ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرمائے، اور دوسرے یہ کہ ان 4 درہموں کے عوض 4 درہم مل جائیں، تیسرے یہ کہ خدا تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، چوتھے یہ کہ خدا تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، حضرت منصور اور سارے حاضرین جلسہ پر اپنی رحمت فرمائے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ مالک نے یہ سنا تو کہنے لگا پہلی دعا تو قبول ہوئی، جو تو میرا غلام ہے نا، پہلی دعا تو قبول ہوئی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری بھی قبول ہوئی، لو ان 4 درہموں کے عوض میں تجھے 400 درہم دیتا ہوں، تو نے 4 درہم دیے نا، 400 درہم دیتا ہوں۔ اور تیسری بھی قبول ہوئی، سنو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی خدا کی نافرمانی نہ کروں گا اور کسی گناہ کے قریب نہ بھٹکوں گا۔ اب جو کچھ کہ میری قدرت میں تھا میں نے اس کو پورا کر دیا، لیکن چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں، اس میں میں مجبور ہوں اور وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ہاتف سے ایک آواز آئی۔ ہاتف اس آواز کو کہتے ہیں، آواز تو آئے لیکن آواز دینے والا نظر نہ آئے، اس کو ہاتف کہتے ہیں۔ اے بندے، جو کچھ تیرے اختیار میں تھا بندہ ہو کر تم نے وہ کام کر دکھایا، اور تو جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے، رحیم و کرم، ہم وہ کام کیوں نہ کریں، رحیم ہو کر ہم وہ کام کیوں نہ کریں۔ جاؤ، ہم نے تجھے تمہارے غلام منصور اور سارے حاضرین جلسہ کو اپنی رحمت میں لے لیا اور سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ سبق، اللہ کے مقبولوں کی مجلس میں شرکت یعنی حاضری موجب رحمت حق اور باعث نجات ہے، اور مستحقین کی مدد و اعانت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاجت مند ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ان کی حاجت کو پورا کر دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور مدد کرنے والے پر رحمت فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانے میں مقصد جلدی حل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، ان سے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا مطابق حدیث، یعنی ایک حدیث ہے، لَإِن سَأَلْنِي لَأَعْطِيَنَّ یعنی میرا مقبول جب مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، یعنی جلدی سنتا ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں سے گناہ گاروں کی کایا پلٹ جاتی ہے، اسی لیے شاعر نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی دعا سے بدل جاتی ہے تقدیریں، بزرگوں کی دعا سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ